عبادت کا معنی میں تمہیں کئی بار دس بھی چکیا کہ ایسا کام او بھائی جی جی کہ جس سے خدا کو راضی کرنا مقصود ہو. کیا فعلوا ما یرضی الرب، خدا کو راضی کرنے کے لیے جو کیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہوں تسی خود سمجھدار ہو، عبادت دے مفہوم تے معنی وچ خدا دا لفظ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ یہ مطلب ہے عبادت کسے بھی ہونا چاہیے نہیں ہونی جنہ چر وہ دے خدا ہون دا احساس نہ بول بولو بولو، کیونکہ عبادت دی تعریف کیتی ہے جو خدا کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ پاویں دل نال کرو، پاویں اعضاء نال کرو، جس طرح بھی کرو. اچھا ہوں خدا کو راضی کرنے کے لیے یہ نہیں کہنا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو کام کیا جائے یہ تعریف عبادت دی اسلامی لغت دے لحاظ نال اس کا معنی بنے گا کہ جو خدا کو راضی. اب خدا اگر ہو باطل جھوٹا جیسے کافروں کے ہوتے ہیں تو عبادت کیا ہو جائے گی؟ کفر، شرک، باطل، لعنت. جیسے کافر اپنے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، وہ عبادت حقیقت میں نہیں ہے، وہ لعنت ہے، لیکن لغت کے اعتبار سے اس کو بھی عبادت کہہ دیں گے. سمجھ نہیں آ رہی؟ اسی وجہ سے وہ غیر اللہ کے معبود عابد بنتے ہیں، عبادت گزار. اگر خدا حق ہو جیسے ہمارا ہے اللہ جل شان، تو اگر خدا حق ہو حضرت جی تو وہ کیا بن جائے گی؟ عبادت حق بن جائے گی. بولو رحمت بن جائے گی. تو عبادت کا معنی بتاتے ہوئے یہ نہیں کہنا کہ جو اللہ کو راضی کرنے کیا ہے نا، یہ کہنا ہے جو خدا کو راضی کرنے کے لیے کیا. بول 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 بول. پھر خدا دو قسم بنانا ہے اس کے لحاظ سے، حقیقت میں تو خدا ہے نہیں، تو عرف کے لحاظ سے پھر دو قسم بن جاتا ہے، ایک خدا باطل، ایک خدا. اسی طرح عبادت بھی پھر دو قسم بن جائے گی. کون کون سی؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے عبادت. ارے عبادت، اب عبادت جب بتا رہے ہو کہ عبادت کا یہ معنی ہے کہ خدا کو راضی کرنے کے لیے جو کام کیا جائے. اب خالی راضی کرنے کے لیے کسی کو راضی، خالی خدا کا اعتقاد کیے بغیر، خدا نہ سمجھو کسی کو، اگر خالی راضی کرنے کے لیے عبادت کی جائے، اپنا عبادت کہتا ہوں، خالی راضی کرنے کے لیے کام کیا جائے تو اس کو عبادت نہیں ہے. بولو کیا؟ قرآن پاک میں واللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول احق کو زیادہ حقدار ہیں این یردو ہو کہ اس کو راضی کریں، کہ اس کو این یردو ہو. اور یہاں پر پھر ضمن بات آ گئی کہ پیچھے اللہ اور اس کا رسول دو چیزیں ذکر ہیں، اور آگے فرمائیں یردو ہو کہ اس کو راضی کریں. حالانکہ ہونا کچھ کر چاہیے تاکہ ان کو راضی کریں، اللہ اور اس کے رسول دونوں ان کو راضی کریں. اللہ فرماتا ہے اس کو راضی کریں.
پیچھے دو ہیں، بس یہ اشارہ مقصود ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں فرق نہیں. سبحان اللہ. سمجھ نہیں آ رہی کہ جس نے اللہ کو راضی کیا اس نے رسول اللہ کو راضی کیا، جس نے رسول اللہ کو راضی کیا اس نے اللہ. یہ میراثی کے بچے جو کہتے ہیں رب من جاندا یار نو منانا اوکھا ہے، اور کتی کا بچہ کس یار کی بات کر رہا ہے؟ اگر یار رسول اللہ ہیں تو رسول اللہ اور اللہ کی رضا میں فرق نہیں ہے. سمجھ نہیں آ رہی؟ اگر کوئی یار اور ہے کنجر تو اس کو راضی کرنا، خدا اس کو راضی تو خود یار رب من جانا یار تو مناؤنا کنجر یار دے منا کے مرنا ہے. وہ سمجھ لگی مرو ناراض ہی رہے راضی کرنا کرنا ہے. بولو اچھا خیر یہ تو ضمن بات آ گئی. ارے بھائی راضی کرنا، اب بتاؤ یہ شاگرد استاد راضی کرنے کی سوچتا کہ نہیں؟ وہ مشرک بن گیا. راضی کرنے والے مشرک ہو جائے بندہ، بھابی اپنی بڈھی راضی رکھتا کہ نہیں؟ بولو ہے تو کی آخو گے؟ ہوں بھابی عابد ہو گیا، عبادت گزار ہو گیا بڈھی کا. بول والدین راضی کرنے کا حکم ہے کہ نہیں ہوئے جائز کا مانا؟ بولو بولو بولو. اسی طرح سلطان اسلام کو بڑوں خدا رسول کو تو سب کو راضی، تو خالی راضی کرنے سے عبادت نہیں بنتی. خدا اعتقاد کر کے راضی کرنے کی سوچے پھر کیا ہوگا. لیکن یہاں پر یہ بات نشین کرنا، یہ جو کہہ رہے ہیں ایسا کام جس سے خدا کو راضی کیا جائے وہ عبادت ہوتا ہے، تو وہ اپنے آپ منتخب نہیں کیا جا سکتا کام. سمجھ بات کیا آ رہی؟ غیب الغیب ذات ہے رب العالمین، کیا معلوم کس بات سے راضی ہوتا ہے کس بات سے راضی نہیں ہوتا. لہذا یہ نہیں ہے کہ سکولی کتوں کی طرح اپنے آپ خدا کو راضی کرنے کا سوچ لو جی میں ووٹ لڑ رہا ہوں میں خدا کو راضی کر رہا ہوں. فلمی کنجر ہیں کام کر رہے ہیں وہ سارا جو بغیرتی کرتے ہیں کہتے ہیں ہم خدا کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں کیونکہ لوگوں کا دل خوش کرتے ہیں. سمجھ بات کیا آ رہی؟ اور سکول والا کتا جو ہے وہ کہتا ہے میں سکول پڑھا کر خدا کو راضی کر رہا ہوں. اور کتے کا بچہ یہ خدا کو راضی کرنا ہے یہ تم اپنے آپ اپنے نفس سے اپنے خواہش سے اپنے جناب مرضی سے جو تم نے عبادت بنا رکھی ہے تو مشرک کافر ہے. اللہ رسول کی مرضی سے عبادت بنتی ہے، اپنی مرضی سے عبادت نہیں بنتی. اللہ تعالیٰ کس کام سے راضی ہوگا شریعت سے معلوم کرنا پڑے گا. اب بات نہیں سمجھ لگی؟ جو کہے مجھے خود معلوم ہو جائے گا بس جو میرے دل میں آتا ہے خدا اس سے راضی ہو جائے گا وہ مشرک ہے. بول 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 ہے. تو یہ چیز ہے حضرت. اب عبادت کے لیے اعتقاد رکھنا ضروری ہے خدا ہونے کا. اگر خدا ہونے کا اعتقاد نہ ہو تو عبادت کا وقوع محال ہے، عبادت کا ثبوت ہی محال ہے. کیونکہ وہ تو اس کی حقیقت میں داخل ہے. اعتقاد الوہیت خداوندی، اعتقاد الوہیت جس کو کہتے ہیں، اعتقاد الوہیت اس کے مفہوم کے اندر معنی میں داخل ہے، حقیقت میں داخل ہے عبادت. جب حقیقت وہ ہٹا لو گے تو حقیقت نہیں رہے گی. سمجھ نہیں آ رہی؟ اب بول مار. اچھا اب تقرب ہے کیا؟ قربت ڈھونڈنا. قربت کا کیا مطلب ہے؟ فلاں کے دل کے اندر میری جگہ ہو، قدر ہو، عزت ہو. وہ بول مار. ایک ہوتا ہے ثواب، ایک ہوتا ہے قرب. ان میں فرق ہے. ثواب کہتے ہیں نیکی کی جزا کو. بول مارے. آپ نے نیکی کی اس کے بدلے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بدلہ ملے یا کسی کی طرف سے بدلہ جو دیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ثواب کہتے ہیں. بول مرے. جزا عام ہے، جزا کہتے ہیں بدلے کو، چاہے نیکی کا ہو چاہے برائی کا ہو. سمجھ لگی؟ چور نے چوری کی اس کا ہاتھ کاٹ لیا جو اس کو جزا مل گئی.
یہ نہیں کہنا ثواب مل گیا، سمجھ نہیں آ رہی؟ ثواب کیا ہوتا ہے؟ تو بولو، نیکی کی جزا کو ثواب کہتے ہیں۔ آپ نے نماز پڑھی، والدین کی خدمت کی، کسی کی نیکی کسی کے ساتھ کی، اس کا جو بدلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا، یہاں دنیا میں کسی سے ملے اس کو ثواب کہتے ہیں۔ ہماری بات کیا رہی؟ تو نیکی کے بدلے کو کیا کہتے ہیں؟ ثواب کہتے ہیں۔ اچھا، قرب، ایک قرب ہے، ایک کیا ہے؟ بولو بولو، ان میں کیا فرق ہے جی؟ دیکھیے، ایک آدمی عملے کا بندہ بادشاہ کے عملے کا بندہ لاہور میں رہتا ہے، اس نے کوئی کارنامہ ایسا کیا، بادشاہ کو پسند آیا، اس نے بلایا، 10 کروڑ روپے انعام دے دیا، یہ کیا مل گیا اس کو؟ جزا مل گئی نیکی کی۔ بادشاہ کی نزدیک جو نیکی ہے، خدا رسول کے نزدیک نہیں، اس کے نزدیک جو نیکی ہے، مثال دینا ہو نا، سمجھانا چاہتا ہوں، برو بولو، اس کو کیا مل گیا؟ جزا مل گئی، یہ جزا ہے، ثواب مل گیا اس کو، یعنی اس کی طرف سے ایک نیکی، اس کی بادشاہ کے گمان کے مطابق جو نیکی تھی وہ اس نے کی اور اس کو جزا مل گئی۔ اس کو سمجھو ثواب۔ قرب کیا ہے؟ ارے بادشاہ کے گھر کا نوکر ہے، ملازم ہے، بادشاہ کا وزیر ہے، اب بتاؤ جو وہ کام کرنے والا ہے اس کی قدر بادشاہ کے دل میں زیادہ ہوگی یا وزیر کی؟ بولو، وزیر جو قرب اس کا ہے، جس وقت چاہتا ہے آتا جاتا ہے، قدر اس کی ہے، بات اس کی مانے گا، ہر بات اس کو کہتے ہیں۔ تو قرب جو ہے، ارے بھائی قرب ہے قدر، کہ اگلے کے دل میں عزت اور قدر اور وقار ہو۔ سمجھ بات کی آ رہی؟ وہ سب سے بے مثال طریقے پر اس کو اپنے دل میں سمجھتا ہو، سب سے بے مثال سمجھتا ہو۔ جتنا جتنا یہ فرق وہ کرتا جائے گا اپنے دل کے اندر، کسی کے متعلق کہیں گے اس کا قرب زیادہ ہے۔ اور بول مار، بادشاہ کی بیوی ہے، اس کو قرب زیادہ ہے یا نہیں ہے سب سے؟ تو بول مارے، چاہے اس کو کروڑوں روپے نہیں دیتا، رکھتا وہی تازہ روٹی پر ہے، اور بول مار، کس پر رکھتا ہے بادشاہ؟ لیکن قرب اس کا، ناز اس کے اٹھائے گا، بات اس کی مانے گا، یہی ہے نا؟ تو قرب اور ثواب میں فرق ہو گیا۔ اگلے دن مجھ پر چشتیہ شریف میں سوال ہوا، مکہ شریف میں عبادت کرتے ہیں تو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، مدینہ شریف میں 50 یا 1,000 کا آتا ہے، تو اب بتاؤ، سمجھ نہیں بات کیا رہی؟ جہاں 1,000 کا ثواب ملتا ہے، پھر جہاں شان اس کا زیادہ ہے تو اس کا زیادہ ہے۔ میں نے اس کا یہ جواب دیا، میں نے کہا بھائی ایک ہوتا ہے ثواب، نیکی کی جزا، ایک ہوتا ہے قرب اور معرفت، پہچان جس کو کہتے ہیں۔ میں نے کہا مکے میں ثواب زیادہ ملتا ہے، مدینے میں خدا کا قرب اور معرفت زیادہ ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سمجھ نہیں آ رہی؟ کیا بات؟ ادھر کیا ملتا ہے زیادہ؟ نیکی کی جزا زیادہ ملتی ہے، ادھر قرب خدا زیادہ ملتا ہے۔ اس واسطے ہمارے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی آپ فرماتے ہیں کہ مدینہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، مدینہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد ہے۔ زاہد جو عبادت کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، آپ مانتے ہیں کہ مکہ بڑا ہے اس اعتبار سے کہ ادھر ثواب زیادہ ملتا ہے، وہی بات، مدینہ نہ صحیح افضل اس اعتبار سے، مکہ ہی بڑا زاہد۔ لیکن ہم تو عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ ارے بھائی ہمیں تو معشوق کا قرب چاہیے۔ ارے جو عاشق ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے معشوق نو
کہ بھاویں 76 بار جہاں ہوندا ہے جزا لین والا وہ آندا بس لبے سانو جزا چلیے قسماں نو کھائے مشروب جدھر مرضی جہاں عاشق ہوندا ہے وہ آندا سانو سونیا بھاویں دھکے دے تے بھاویں تھوڑے بھکڑے تھوڑے کھاندڑیاں تیرے نام تو مفت وچ کھاندڑیاں عاشق نو جزا نال تعلق بول مارو جڑا جزا منگے او نوکر ہے جڑا جزا دی بجائے خدا منگے او عاشق ہے سبحان اللہ جڑا واہ جی واہ ہاں ہے یہ بھی نہ بیان کی واقعی ہے ایک شعر میرے ذہن جس میں کو نہیں سمجھ نہیں آ رہی تو بولو سمجھ آئی کہ نہیں تو بھائی کون جزا مانگتا ہے نوکر بولو سچی دسیا جی مثال دینا گل چھڑ پئی ہے چھڑن دے پر پوتر کام کر کے آوے پیو تو جزا منگدا ہے نوکر اسا رب دے بندے ہیں اسا او دے نوکر نہیں ملازم نہیں کہ جزا منگی اسا بندے ہیں سونا کھ دیویں نہ دیویں ایسا کرنا ہی کرنا سبحان یہ اللہ واہ واہ بندگی کا نام ہے بندگی کا کیا بات ہے جو کھ بھی نہ دے جنت بنا ہی نہ واہ 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 تاں ہی ہمارا فرض تھا تو اس کی حق واہ جی واہ اصل عابد خود اصل بندہ خدا بندہ خدا کا ایک ہوتی ہے عبادت ایک ہوتی ہے عبودت یا عبودیت توجہ نہیں کی ارے بھائی یہ عبدیت پہلے عبادت اور عبدیت بولو جنت لینے کے لیے کچھ کر رہا ہے جزا لینے کے لیے کر رہا ہے عبادت کر رہا ہے عبدیت یہ ہے بزرگوں نے کہا عبدیت یہ ہے کہ عبادت یہ ہے کہ خدا کو راضی کرنے کے لیے کام یعنی ایسا کام کرو جس پر خدا راضی ہو اس کو عبادت کہتے ہیں عبدیت کیا ہے جو خدا تیرے ساتھ کرتا ہے تو اس پر راضی رہے سبحان اللہ سمجھ لفظ میرے ذہن رکھ ایسا کام کر جس پر راضی ہو رب راضی ہو یہ عبادت عبدیت یہ ہے کہ جو خدا کرے تو اس پر راضی ہو سمجھ لگی وہی گل تھوڑے بھکڑے دوڑے تیرے نام تو مفت کاندڑیاں بولو سمجھ نہیں آ رہی تو اب میرے بھائی عبادت جو ہے نا وہ بغیر ہاں تو قرب کا سمجھ آ گیا نا قرب تو ثواب کا فرق کہ نہیں آیا قربت تقرب کیا ہے کسی کی قربت ڈھونڈنا قربت ڈھونڈنے کا مطلب اس کے دل میں قدر ہو یعنی اس کے پاس میری عزت ہو دل کو نہیں کہنا چاہیے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ دل سے پاک ہے بولو کہ اس کے ہاں میری قدر ہو وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شان والا ہے میری بارگاہ میں یہ قرب ہے سنو تقرب اللہ تبارک و تعالی کا یعنی اللہ تعالی دی بارگاہ وچ
بندہ کوشش کرے کہ رب میرے تے مہربان ہوئے، رب میرے تے راضی ہوئے، رب دی بارگاہ میری قدر ہوئے، رب دی بارگاہ تیری کیا مطلب قدر دی او میاں میں وہ بارگاہ فریاد کروں سنے منے ساری فریاد منے ساری یعنی اینا ایک بندے والی یعنی بندگی والی قدر ہے نا کہ بھی قدر یعنی اساں او آکھے جو باقی میرا بندہ ہے اس طرح دی قدر اور سنو جس طرح قرب اللہ کا ڈھونڈا جاتا ہے اسی طرح قرب اللہ تعالیٰ سے پاک بندوں کا بھی ڈھونڈنا فرض ہے۔ بولو کون مومن ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ رسول اللہ ہم پر راضی ہوں؟ ہے وہ بولو کوئی ہے ایسا؟ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ صحابہ تم پر راضی ہوں؟ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ امام تم پر راضی ہوں، اولیاء تم پر راضی ہوں، اللہ کے نیک بندے تم پر راضی ہوں، والدین تم پر راضی ہوں، اور ان کا قربت اور نزدیکی تم تلاش کرنا چاہتے ہو، قدر ان کی بات دل میں بنانا چاہتے ہو یا نہیں چاہتے ہو؟ یعنی دوسرے لفظوں میں تم یہ چاہتے ہو کہ ہم ان کو وہ ہمیں اپنے دوست سمجھے، چاہتے ہو یا نہیں؟ یا یہ چاہتے ہو کہ وہ تمہیں دوست دشمن سمجھے؟ ایمان سے بتاؤ جن کو اللہ کے بندے دشمن سمجھیں گے وہ اللہ تعالیٰ ان کو دشمن سمجھے گا کہ نہیں سمجھے گا؟ سمجھے گا۔ بولو بے شک۔ معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب بھی تلاش کیا جاتا ہے، اس کے پاس بندوں کا بھی کیا جاتا ہے، تو تقرب عبادت نہیں ہے۔ بولے تقرب کا بھی عبادت بنتا ہے، ایک ہوتی ہے پھر تعظیم۔ بول کیا کیا کہہ رہے ہو؟ تعلیم کیا ہے؟ کمیاں اگلے کو عظیم جاننا۔ بولے پھر اس تعظیم کے مختلف طریقے ہیں، کوئی آ گیا تو اٹھ کر کھڑے ہو گئے، ہاتھ چوما، ہاں جی عزت کی جگہ پر بٹھایا، پیٹھ اس کی طرف نہیں کرتے، یہ تعظیم کے طریقے ہیں۔ سمجھ نہیں بات؟ ایک توہین ہوتی ہے، جان جان کے بے قدری کرنی اگلے دی، وہ آ بیٹھا جدھر بیٹھا ادھر ہی کانڈ کر کے بہ جانا، جان جان کے ادھر تھوک چھوڑ دینی کہ نہیں، لفظوں کے واسطے ایسے بولنے جڑے بے قدری سے بے ذلت دے ہونے، او بدھو او کمینے او فلان، یہ کیا ہو رہی ہے؟ توہین ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ سمجھ نہیں آ رہی؟ یہ کیا ہے؟ ایک ہے نہ توہین نہ تعظیم، ایک آدمی ہے اس کو آپ جانتے نہیں ہیں، اس کی نہ توہین کرتے نہ تعظیم۔ بول 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 مارو ہے۔ تو احترام کے ساتھ دل توجہ کرے گا، تعظیم بن جائے گی۔ سمجھ بات کیا رہی؟ اگر اس کی تحقیر کے ساتھ دل توجہ کرے گا تو توہین بن جائے گی، پھر اس کا اظہار مختلف طریقوں سے ہو جائے گا۔ تو بولو تو بھائی بات یہ ہے کہ وہابی مذہب ایسا لانتی بے وقوف مذہب ہے جو اس کتے کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کے پاک بندوں کی تعظیم بھی شرک ہے، تقرب بھی شرک ہے، عبادت بھی شرک ہے۔ اس کتے کے بچوں کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ تعظیم اور چیز ہے، عبادت اور چیز، تقرب اور چیز ہے، عبادت اور چیز ہے۔ تعظیم عبادت کو مستلزم نہیں، وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب کی تعظیم کو، سبحان اللہ، توقیر کرو، تمہارے دل میں ان کا وقار ہونا چاہیے، بولو بولو، ان کی عظمت ہونی چاہیے۔ جس دل میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عظمت اور وقار نہ ہو ایمان سے، وہ دل کافر ہو جائے گا کہ نہیں؟ بے شک۔ پھر تقرب ہے، تمام صحابہ رسول اللہ کو راضی کر، بلکہ کہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ احادیث مبارکہ میں آ گیا، بلکہ قرآن میں آ گیا، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔
بے شک بے شک فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب ہم اب ان قریب آپ کو ضرور ہم آپ کو ایسے قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس ترضا، جس کو آپ پسند کرتے ہیں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوباً قریب آپ کو آپ کا رب تھوڑا کچھ عرصے بعد اتنا دے گا کہ فترضا، آپ راضی ہو جائیں گے. ارے مرنا ہے جس کو راضی کرنے کی خدا تعالی کی مرضی ہے، جن کو راضی کرنے کی. اگر ہم ان کے راضی کرنے کی نہ سوچیں گے تو کافر نہیں ہو جائیں گے بدترین. بولو تو کتنا کتی کا بچہ ہے جو کہے کہ تقرب نبی کا ڈھونڈنا شرک ہے. اور بولے بے شک سمجھ نہیں آ رہی. کیا کہہ رہا ہوں؟ حتیٰ کہ سنیے، بے شک سبحان اللہ. نماز سجدہ جس کو کہتے ہیں، نماز بہت بڑی عبادت ہے اور اس کا عظیم رکن سجدہ ہے. حتیٰ کہ نبی کا تقرب سجدے کے ساتھ ڈھونڈنا. کس کے ساتھ؟ یہ شرک نہیں، یہ بھی شرک. اگر یہ شرک ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کبھی اپنی خواہش کا اظہار نہ کرتے کہ یا رسول اللہ ہمارا جی چاہتا ہے آپ کو سجدہ کریں. سبحان اللہ. سمجھ نہیں آ رہی کیا کہہ رہا ہوں. جب جانور آپ کو سجدہ کرتے تھے تو صحابہ کرام دیکھ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارا بھی جی چاہتا ہے آپ کو سجدہ کریں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر غیر اللہ کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم کرتا وہ مرد کو سجدہ کرتی. میری شریعت میں غیر اللہ کو سجدہ، یہ سجدہ تعظیم کا تھا. سمجھو ذرا، وہاں بھی کتے مذہب میں اور اسلام میں دیکھو کتنا فرق ہے. وہاں بھی کہتا ہے کہ سجدہ عبادت ہے، سجدے سے عبادت بن جاتی ہے. اسلام یہ کہتا ہے نہیں، عبادت سے سجدہ عبادت کا بنتا ہے. بات نہیں سمجھ رہی؟ خالی سجدے سے عبادت نہیں بنے گی، عبادت کا اعتقاد آئے گا تو پھر سجدہ بنے گا. ارے عبادت کا اعتقاد کیسے آئے گا؟ پہلے خدا سمجھے کسی کو، کیونکہ عبادت کے معنی میں خدا کا اعتقاد ضروری ہے، جیسے پہلے بتا چکا. جب تک خدا نہیں سمجھے گا عبادت نہیں ہو سکتی. ارے کتے اگر خالی سجدے سے عبادت بن جاتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم کیوں فرماتا فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو؟ کیا اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا تھا کہ تم آدم کو خدا مانو؟ توبہ توبہ، یہ تو محال بھی ذات ہے. خدا مانے بھی صحیح تو نہیں مان سکتا کوئی. سمجھنے لگی؟ بے شک. کیوں؟ یہ محال بھی ذات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے محال بھی ذات ہے، ممتنع بھی ذات ہے. اس راز کو کوئی نہیں سمجھے گا، کوئی قسمت والا سمجھے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا کہے کہ تم عبادت میرے علاوہ کسی اور کی کرو. یہ محال بھی ذات ہے، اگر کوئی کرے بھی صحیح تو نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہ اعتقاد خداوندی رکھنا پڑے گا. جب مومن کو پتا ہے کہ خدا تو ایک ہی ہے تو عبادت پھر کیسے کر سکتا ہے کسی؟ اب بول مارے، کسی اور کے متعلق خدا ہونے کا اعتقاد رکھے گا تو عبادت بنے گی نا. جو کام پھر اس کو راضی کرنے کے لیے کرے گا پھر عبادت بنے گی. سمجھ نہیں آ رہی؟ تو وہاں بھی یہ کہتے ہیں وہ سجدہ کر، وہ تو بلکہ اتنا کتے کے بچے کو ہوتا ہے چومنے سے بھی سجدہ ہو جاتا ہے. دربار کو جا کر چومتے ہو، ہاتھ لگایا تو سجدہ ہو گیا. اس کتے سے کہو اگر چومنے سے سجدہ ہو جاتا ہے تو آج کے بعد تم اعلان کر دو کہ بڈھی کو ہم نہیں چومیں گے. ہاں
وہاں بھی جا کر جب شادی کرے تو اعلان کرے ارے بھائی ہمیں عورت چاہیے، سیدھی سادی بات ہے، نہ چومیں گے نہ چومنے دیں گے، کیونکہ شرک ہو جاتا ہے۔ وہ کہیں گے چھتر مار کر بغیرت کا بچہ چل نکلی ادھر سے، اتنا بے حیا نہیں۔ ارے بھائی چومنے سے عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ ہاتھ لگانے سے عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ جبکہ سجدہ کرنے سے بھی عبادت نہیں ہو سکتی جب تک کہ خدا سمجھنے کا اعتقاد نہ ہو۔ واہ واہ واہ، بولو مرو، جب تک اعتقاد الوہیت نہ ہو، خدا نہ سمجھا جائے، جب تک سجدے سے بھی عبادت نہیں ہو سکتی۔ سجدہ تعظیم کا یعنی کیونکہ سجدے کے مفہوم میں عبادت داخل نہیں ہے، سجدے کی حقیقت میں عبادت داخل نہیں ہے کہ سجدہ عبادت کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ اور سمجھو بولو مرو، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم کیا تھا ان کو فرشتوں کو، بولے تو وہ کیا شرک کا حکم کر رہا تھا اللہ تعالیٰ؟ سوال بذات اللہ تعالیٰ شرک کا حکم نہیں کر سکتا کسی۔ سابقہ شریعتوں میں سجدے جائز سجدے ہوتے تھے، وہ تعظیم کے سجدے تھے۔ ایک سجدہ عزت عبادت کا ہوتا ہے، ایک تعظیم کا ہوتا ہے، بولو عبادت کا سجدہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ ٹھیک ہے قرآن میں بات بالکل ہے۔ جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے جب دیکھا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو گر پڑے سجدے میں، قرآن پاک میں بے شک نہیں ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، قرآن میں ہے، رائے تم لی ساجدین، ہے کہ نہیں ہے؟ بولو تو کیا شرک ہو رہا تھا؟ نبیوں کے سامنے شرک ہوتا رہا کہ کتا وہاں بھی کہاں سے نکلا ہے بغیرت؟ یہ لوڑے باز پارٹی تو سمجھ نہیں آ رہی؟ تو سمجھ نہیں بڑو، یہ فاعل مفعول دونوں کام کرنے والے۔ یہ اب بات یہ ہے حضرت جی، معلوم ہوا سجدہ ایک عبادت کا ہوتا ہے، ایک تعظیم کا ہوتا ہے۔ سجدہ عبادت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کفر اور حرام رہا ہے۔ سجدہ تعظیم پہلی شریعتوں میں حرام جائز تھا، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں حرام ہو گیا، سبحان اللہ، کبیرہ گناہ بن گیا۔ بولو کیا بن گیا؟ ان کی شریعت میں کون سا سجدہ کہ خدا سمجھنے کے بغیر عزت کا کام ہے اس کے لیے کر رہا ہے۔ شرک کہیں گے چاہے قبر پر کرے۔ اب کتی کے بچے وہابی سے پوچھ، بغیرت کا بچہ کہاں سے شرک کا نہیں نکال لیا تم نے فتوا؟ ڈورو کا بچہ چاہے سجدہ قبر کو کرے، چاہے زندہ کو کرے، چاہے مردہ کو کرے، چاہے کسی کو کرے، ہاں جی ہاں، صرف اور صرف بت کے سامنے سجدہ، اس کے لیے وہ بھی شرک شریعت نے قرار دیا اس وجہ سے کہ بلا سبب اس کو سجدہ کرے گا تو پھر الوہیت کا اعتقاد اس کے اندر آ جائے گا۔ یہ آپ الوہیت کے اعتقاد پر دلالت کرتا ہے، تو دلالت کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، ورنہ نہیں۔ اگر وہاں پر بھی ممکن ہے کہ سجدہ ہو بت کے سامنے اور اعتقاد الوہیت نہ ہو اور شرک نہ بنے، یہ بھی ممکن ہے، بلکہ واقع ہے۔ شیخ سعدی نے بت توڑنے کے لیے، سومناتھ کے مندر کے بت توڑنے کے لیے شیخ سعدی خود بوستان میں لکھ رہے ہیں واقعہ سارا اپنا، ہے جی، تو سجدے کرتے رہے، ہے جی، ان کے ساتھ سجدہ کرتے تھے بتوں کو، لیکن وہ کیا تھا ایمان سے کہو، وہ بت کو توڑنے کے لیے تھا کہ یہ بت کو خدا سمجھ کے لیے؟ بولو توڑنے سے۔ اب جدا ہو گیا، کیا مطلب کہ جدائی آ گئی کس میں؟ سجدے میں اور خدا ماننے میں جدائی ہوگی بت کو بھی۔ لہذا شیخ سعدی کو مجاہد کہو گے، مشرک نہیں کہو گے۔ بے شک بول کیا کہو گے؟ ماشاءاللہ، مشرک نماز صفا نہیں مان سکتا ہے، نماز ایک ساتھ ہوگا۔ اب بولو، اگر کوئی کہے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا کسی کے سامنے جرم ہے،
اس کو کہو بے غیرت کا بچہ، جب جنازے پر چارپائی پر مردہ سویا ہوا ہوتا ہے، تو نماز جنازہ پڑھ رہا ہوتا ہے، سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر مردے کے سامنے کھڑا ہوا ہے، خیر تو ہے؟ واہ واہ واہ، بڑا ہم اگر یہ کام بھی تعظیم کا شرک ہو جاتا ہے تو چاہیے تھا کہ نماز جنازہ وہاں بھی جب پڑھے گا تو مردے کی طرف پیٹ کر کے کھڑا ہو. ہاں ہم ادھر نماز پڑھتا ہے، ہم شرک نہیں کرتا، چل پڑا ہو جائے. معلوم ہوا یہ بالکل بندر اور ڈورو ہیں، ان کو کوئی دین کی سمجھ آ سکتی ہی نہیں. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں منافق میں، دو سکتے منافق میں، ایک فرمایا دین کی سمجھ، دوسرا فرمایا حسن عمل. ارے وہابی جو غیر مقلد ہو یا جس کو وہابی اہل حدیث کہتے ہو یا وہابی دیوبندی ہو، یہ دونوں کتے جو ہیں ایمان سے کہتا ہوں ان دونوں کے اندر مجھے ایک آدمی دکھا دو، ان دونوں میں سے ایک آدمی دکھا دو. اشرف تھانوی اور ان کے مذہب کے بانی ابن عبد الوہاب نجدی اور یہ خنزیروں کا ٹولہ جتنے بڑے ان کے ہیں ان کے دکھا دو. میں قسمیہ کہتا ہوں اگر ان کے اندر حسن عمل کی دولت مجھے کوئی دکھا دے یا دین کی سمجھ دکھا دے، میں میری زبان کاٹ لے ہے جی، میں جی جناب جی میں ماننے کے لیے تیار ہوں ہے، لیکن مجھے کوئی مائی کا لال نہیں دکھا سکتا. آپ کو معلوم ہے اشرف تھانوی کے کارنامے دیکھا ماما جی کے واز کا طریقہ کیسا لکھا ہوا ہے. حفاظات یومیہ کتاب کے اندر حضرت کی کتاب ہے حفاظات یومیہ، کتنا حصہ ہے بھائی؟ 9واں حصے کے اندر ماما جی کا واز کا طریقہ جو لکھا ہے کیسا عجیب ہے. کتنے بے حیا ہیں بے غیرت کے بچے، بیان کرنا بھی شرم آتی ہے، بیان کرنے سے بھی شرم آتی ہے جی. خیر آپ کو معلوم ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. قاسم نانوتوی اور رشید گنگوہی کے واقعات آپس میں اکٹھے سونے اور چھیڑ خانی کرنے کے ہیں. وہ کہتا ہے ارے بھائی یہ کیا کہیں گے، کہتا ہے جو مرضی کہتے رہیں تم آ جاؤ سو جاؤ. سمجھ نہیں بات کیا ہے. بہرحال یہ داخلہ جب کو باپ جو ہے وہ سارا ادھر ہی رہتا ہے. داخلہ جب کو تو کھولا اور داخل اور مدخول، تو یہ کتے کے بچے داخلہ جب کھولو. پر سب سے زیادہ جو عمل کرنے والے لوگ ہیں یہ وہابی دیوبندی بولا ہے، وہابی غیر مقلد اور وہابی دیوبندی بولا ہے. سمجھ نہیں آئی. اب بات یہ مقام حضرت جی کے سجدہ تعظیمی شرک ہوتا تو صحابہ کے دل میں کبھی شرک کا، کیونکہ شرک ایک ایسی چیز ہے کہ اگر شرک اندر دل میں پیدا ہو جائے تو شرک بن جاتا ہے. بس یہ نہیں ہے، کیونکہ یہ اعتقادی چیز ہے. یہ ممکن یہ صحابہ کرام کے دل میں اگر خواہش ہوتی، اب اگر بت کو سجدہ اور رسول اللہ کو سجدہ ایک جیسا حکم لگتا ہے، توجہ ہے، تو صحابہ کرام کے دل میں بت کو سجدہ کرنے کی خواہش کیوں پیدا نہیں ہوئی؟ اور اگر کسی کے دل میں بت کو سجدہ کرنے کی خواہش پیدا ہو، بتاؤ مسلمان رہے گا؟ بولو. رسول اللہ کو سجدہ کرنے کی خواہش پیدا ہوئی صحابہ کے دل میں. جانور پہلے کرتے تھے، صحابہ کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے رسول اللہ کو سجدہ کرنے کی. بتاؤ کیوں مشرک نہیں بن رہا ہے؟ بت کو سجدہ کرنے کی سوچے گا تو کافر ہو جائے گا، رسول اللہ کو سجدہ کرنے کی سوچتا ہے تو عاشق ہو جائے گا. لیکن رسول اللہ نے منع کیوں کیا؟ سمجھو، صحابہ کو منع کر رہے ہیں، جانوروں کو منع نہیں کرتے، اس وجہ سے کہ صحابہ پر تو اعتماد تھا لیکن آنے والی قوم پر اعتماد نہیں. جانوروں سے شرک ممکن نہیں کیونکہ عقل اختیاری ادھر نہیں رکھی،
ادھر عقل اختیاری رکھی ہوئی ہے، اختیار سے جس کو چاہے مانے جس کو چاہے نہ مانے. ارے ان کے اندر اختیار نہیں ہے، وہ مجبور ہیں، وہ اللہ رسول کو مانتے ہیں اور کسی کو جانور مان ہی نہیں سکتے. وہاں پر شرک کا خطرہ نہیں تھا، اس وجہ سے رسول اللہ نے ان کو چھوڑ دیا، وہ سجدہ کرتے رہے اور صحابہ کو منع کر دیا تاکہ آنے والی قوم جو ہے وہ ہاں جی خطرے میں جناب شرک میں نہ پڑ جائے. تو خطرے سے بچانے کے لیے حاجی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، ورنہ یہ ممکن ہی نہیں کہ سجدہ تعظیمی شرک ہو اور رسول صحابہ کو کہیں کہ جناب حرام ہے نہ کہتے سب سے پہلے کہ تم مشرک ہو گئے ہو، تم کافر ہو گئے ہو. تم نے یہ سوچا کیوں ہے؟ تمہیں پتا ہونا چاہیے بت کے سجدے کی سوچے گا تو مشرک ہو جائے گا، تم تو مشرک ہو گئے ہو. آپ نے یہ نہیں فرمایا، آپ نے صرف اتنا فرمایا کہ بتوں کو غیر اللہ کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو کہتا وہ اپنے خامد کو سجدہ کرتی. سمجھ میں بات کیا رہی؟ لیکن آپ ذرا ذہن میں رکھنا، یہاں پر ایک لطیفے بطور سکولیوں پر اگر آ جائے درمیان میں تو ہمارا موضوع پھر تمام ہوتا ہے. ماسٹر پروفیسر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو کتنا مخالفت ہے، مابین کتنا مخالفت ہے. رسول فرماتے ہیں کہ میں عورت کو حکم کرتا، وہ کس کو سجدہ کرتی؟ مرد کو. ماسٹر پروفیسر کتی کا بچہ اس کوشش میں ہے کہ یہ مرد عورت کو سجدہ کرے کہ نہیں ہو. اسی وجہ سے ہر وقت یہ اسی کوشش میں ہے عورت کو زیادہ مانو، عورت کو زیادہ کر، عورت کو آگے رکھو، عورت کو آگے. ہاں جی یہ ان کا بات یہ خود کرتے بھی ہے سجدہ. یہ ماسٹر پروفیسر جو ہے نا یہ کھوتی کے بچے ان کو سجدہ کرتے ہیں رنا کو. سمجھ نہیں بات کیا رہی؟ اگر سر نہ جھکائے تو دل تو جھکا ہی رہتا ہے. سمجھ نہیں آ رہی؟ لیکن خیر یہ ضمن بات آ گئی. آگے چلتا ہوں. اب بتانا یہ چاہتا ہوں بھائی کہ معلوم ہوا عبادت بغیر خدا کے، خدا ہونے کے اعتقاد کے، خدا سمجھنے کے بغیر عبادت نہیں بنتی. اب خدا کیا ہوتا ہے سمجھ نہیں آ رہی، بس بات کر پوری ہو جائے گی. خدا اس کو کہتے ہیں کہ اصل خدا کا معنی کیا ہے کہ جس کو کسی بات میں، کسی ایک بات میں کسی کا محتاج نہ سمجھا جائے. بولو منشا توحید و شرک. ہاں کیا کہہ رہا ہوں؟ کسی ایک بات میں بھی جو سمجھے یہ کسی کا محتاج نہیں، سمجھو اس نے اس کو خدا بنا لیا. اس کو کہتے ہیں استقلال ذاتی کا اعتقاد. مستقل بذات کسی کو سمجھنا، غیر محتاج سمجھنا. اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز میں محتاج، آپ کسی کا محتاج نہ سمجھے نا. پہلے میں اگرچہ یہ کہتا رہا ہوں تو میری توجہ کے بغیر، عدم توجہ کی وجہ سے ایسا میرے منہ سے نکلتا رہا ہے. ہاں جی بات کی طرف توجہ نہیں کرتا رہا، اس وجہ سے بعد میں توجہ ہوئی. تو اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں، پہلے یہ کہتا، میں نے کئی بار کہا کہ ہر چیز میں کسی کا جو محتاج نہ ہو، اپنی ہر چیز میں جو وہ نہیں، یہ نہیں کہتا، جو کسی ایک چیز میں بھی، اپنی کسی ایک بات میں بھی یا کسی کو کسی ایک بات میں کسی کا بھی محتاج نہ سمجھا جائے، کسی کا بھی، تو اس کو کیا کہتے ہیں خدا؟ بولو اس میں کیا راز ہے؟ یہ کیوں کہہ رہا ہوں کسی ایک بات میں؟ جو مشرکین مکہ تھے وہ اپنے بتوں کو وجود کے اندر مستقل نہیں سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان سے اگر پوچھو من خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا؟ لیقولن اللہ، یہ یقیناً کہیں گے اللہ نے پیدا کیا.
ابو جہل سمجھتا تھا کہ یہ بت خدا کا پیدا کرتا ہے، یہ نہیں سمجھتا تھا کہ بت نے کائنات بنائی ہے یا خود بت اپنا وجود رکھتا ہے، اپنے آپ بنا ہوا ہے. نہیں سمجھ نہیں آ رہا. تو بولو لیکن وہ کیا کرتے تھے سمجھو جی، وہ ان کو مستقل کس بات میں سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں جو کچھ ہم کر رہے ہیں خدا کی مخالفت ہے، یہ اللہ سے ہمیں چھڑا لیں گے، ہماری مشکلوں کو حل کر لیں گے، ہماری مصیبتوں کو ٹال لیں گے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کا اذن تو ادھر ہے نہیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت بھی نہیں ہے، دیا ہوا اختیار بھی ان میں نہیں رکھا ہوا. اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں فرمایا یہ تمہارے سفارشی ہوں گے قیامت کے روز. نبیوں ولیوں کو تو سفارشی کہا، ان کے اندر سفارش کی قدرت رکھی، طاقت رکھی. جب رکھی ہے تو اللہ تعالیٰ ادھر نہیں رکھی، ادھر رکھی ہے. ادھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تمہارے سفارشی ہیں نبی ولی. شفاعتی لأہل الکبائر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سفارش کبیرہ گناہ والوں کے لیے ہے. تو یہ اب یہ تو ثابت ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء اور اولیاء سفارشی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اعلان کر کے بتا دیا انہی کی زبانوں سے ہمیں کہ یہ سفارشی بولے یہ وسیلہ ہے. کیا ہے؟ وہ وسیلہ ہے رب تک پہنچنے کا، رب کی رضا ڈھونڈنے کا. اللہ تعالیٰ کی عبادت کے وسائل ہیں وہ، اللہ تعالیٰ کے دین کے وسائل ہیں وہ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں بخشوانے کے وسائل ہیں. بس سفارشی ہے. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ یہ قرآن حدیث سے معلوم ہو گیا ہے کہ نہیں ہے؟ بول. اذن ہے ادھر، اذن ہے. اچھا بت کو اللہ تعالیٰ نے کوئی قدرت دی ہوئی، اختیار دیا ہوا کچھ؟ بولو اذن ہے ادھر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارے سفارشی ہیں، وسیلہ ہے. کہیں آیا رب تو بار بار روک رہا ہے قرآن میں کہ یہ نہیں ہے کچھ، یہ کچھ بھی نہیں ہے. اب دیکھو جو اللہ تبارک و جس نے سب کچھ کرنا ہے جو وہ تو کہہ رہا ہے اس کی بارگاہ کا سفارشی وسیلہ بنانا تھا، وہ تو کہہ رہا ہے یہ نہیں ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں بنیں گے، یہ کہہ رہے ہیں بنیں گے، یہ وسیلہ ہے سب کچھ ہے. اب بتاؤ اس بات کے اندر انہوں نے ان کو مستقل سمجھا کہ جب اگر مستقل نہ سمجھتے اور یہ سمجھتے کہ یہ اس کے تابع ہیں، اس کی مرضی ہوگی تو کریں گے، ورنہ تو وہ تو کہہ رہا ہے نہیں ہے. پھر تو مان رہے ہیں. اگر مان رہے ہیں تو مشرکین کا یہ اعتقاد تھا کہ یہ خدا کے بغیر خدا کے مقابلے میں آ کر یہ ہمیں چھڑوا لیں گے. خدا کہے گا میں نہیں چھوڑتا، یہ کہیں گے تو کون ہوتا ہے وہ چھوڑنے والا؟ نہیں، ہم چھڑا لیں گے خبردار. تو وہ مستقل سمجھتے تھے، اگرچہ ہر چیز میں ان کو مستقل نہیں سمجھتے تھے، لیکن وسیلہ اور سفارشی اور ان باتوں کے اندر خدا تعالیٰ کی بات وہ مستقل سمجھتے تھے. اسی وجہ سے خدا کہتا ہے نہیں کریں گے، وہ کہتے تھے یہ سب کچھ کر لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، کر لیں گے. تو معلوم ہوا ان خبیثوں کا اعتقاد تھا ان کو مستقل سمجھنے کا، اگرچہ بعض باتوں میں. اور میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ کسی ایک بات میں بھی کسی کو مستقل سمجھے گا تو وہ اس کو خدا مان رہا ہے. اور اسی طرف اشارہ کیا گیا اللہ تعالیٰ کے قرآن میں. اب کتا وہاں بھی کہتا ہے وہ دیکھو قرآن میں آتا ہے وَأَنَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ. آج مشرک تو کہتے تھے، ابو جہل کہتے ہیں ہم بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ کے ہمیں قریب کر دیں، اللہ کے ہمیں. ارے اللہ کے قریب تو وہ وسیلہ سمجھتے تھے، وہ کب خدا سمجھتے تھے؟ اس کو کتے پیچھے
اشارہ ہے اللہ تعالیٰ ما نعبدہم عبادت کرتے، وہ کہتے تھے ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ یہ خدا کے ہمیں بول مارے، ہم ان کی عبادت کیسے کرتے ہیں؟ تو وہ کہہ رہے ہیں عبادت کرتے ہیں، اور لانتی عبادت خدا سمجھنے کے بغیر نہیں ہوتی، معلوم ہوا پہلے خدا سمجھتے تھے، یعنی کیا مطلب؟ اب خدا کیا ہوتا ہے؟ خدا ہوتا ہے مستقل، خدا کیا ہوتا ہے؟ خدا کیا ہوتا ہے؟ مستقل، معلوم ہوا پہلے مستقل سمجھتے تھے، بعض باتوں میں ان کو بتوں کو کیا سمجھتے تھے؟ مستقل سمجھتے تھے، پھر کہتے تھے کہ ہم سجدہ کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، تعظیم والے کام کرتے ہیں تاکہ جو خدا سے کیا کریں، ہمیں قریب کر دیں۔ تو معلوم ہوا وہ پہلے مستقل بذات غیر محتاج ہونے کا اعتقاد رکھتے تھے، اسی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں ہم ان کی عبادت کرتے ہیں قریب کرنے کے لیے تاکہ رب کے قریب ہو جائیں۔ سمجھ بات کیا رہی؟ تو معلوم ہوا کہ وہ کہتے ہیں عبادت کرتے ہیں، تو ان کا وہ قرب وسیلہ بنانا نہیں تھا، خالی وسیلے بنانے کے ساتھ عبادت کرتے تھے، اور عبادت بغیر خدا ہونے کے، خدا سمجھنے کے نہیں ہوتی۔ تو معلوم ہوا پہلے وہ خدا سمجھتے تھے مستقل، یعنی مستقل سمجھتے تھے، پھر وہ جناب قربا وہ کہتے تھے ہمارے وسیلے ہیں۔ اب یہی سے فرق ہو گیا مشرک اور مومن کا، کہ مومن کسی نبی ولی کو مستقل نہیں سمجھتا، اسی وجہ سے وہ عبادت ان کی نہیں کر سکتا، کیونکہ عبادت بغیر مستقل سمجھنے اور خدا سمجھنے کے واقع ہی نہیں ہو سکتی، ثابت ہی نہیں ہو سکتی۔ تو وہاں بھی کتے کو یہ کہو لعین خالی وسیلہ بنانے سے مشرک نہیں ہوتا، عبادت کرنے سے، اور عبادت ہوتی ہے مستقل سمجھنے سے۔ معلوم ہوا مستقل جب تک نہ سمجھا جائے کسی کو، توجہ، تو شرک نہیں پیدا ہوتا۔ جب اللہ ہی کو مستقل سمجھا جائے پھر توحید پیدا ہوتی ہے۔ تو منشأ توحید اور شرک اصل مستقل سمجھنا ہے، جب تک یہ اعتقاد پیدا نہ ہو نہ عبادت بنتی ہے، نہ شرک ہوتا ہے، نہ توحید ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سمجھ نہیں آ رہی؟ اس طرح کی تقریر آپ کو کتاب میں یکجا نہیں ملے گی۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ اب تم سے پوچھے توحید و شرک کی حقیقت کیا ہے؟ توحید کی حقیقت یہ بتاؤ کہ یہ اعتقاد، یہ عقیدہ کہ اللہ ایک ذات ایسی ہے جو کسی بات میں کسی کا محتاج نہیں، یہ ہے حقیقت توحید۔ اب بول مارو، حقیقت توحید کیا ہے؟ یہ سمجھنا کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں جو کسی بات میں کسی کا محتاج نہ ہو، وہ صرف اللہ ہی ہے۔ اسی کو الوہیت کہتے ہیں، اسی کو استحقاق کی عبادت کہتے ہیں۔ اب بول مارو، یہ سمجھو گے تو حقیقت توحید ہو جائے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے یہ سمجھو کہ وہ کسی ایک بات میں بھی خدا کا محتاج نہیں ہے، وہ مشرک ہے، یہ شرک کی حقیقت ہے، وہ توحید کی حقیقت ہے۔ اسی کو اسی اعتقاد کو کہتے ہیں منشأ توحید۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب بولو مہاراج، اور پیچھے حاجی امام غزالی سرکار بیٹھے رہتا ہے، پسند نہ کرو ادھر ہو جاؤ۔ حضرت صاحب کی توجہ کے لیے عرض کر رہا ہوں، سمجھ نہیں آ رہی؟ آپ کیونکہ خطابات کرتے ہیں، یہ چکر نہ ہو کہ حضرت وہ کہے مان عبد عمر، تم وسیلہ بناتے ہو، تم نبیوں ولیوں کو وسیلہ بناتے ہو، تم کہتے ہو یہ ہمیں رب کے قریب کریں گے۔ اللہ تو فرماتا ہے مان عبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، کہ مشرکین جو تھے وہ بھی تو کہتے تھے ہم ان بتوں کو وسیلہ بناتے ہیں، تو تم نے بھی وسیلہ بنایا، انہوں نے بھی وسیلہ بنایا، وہ بھی مشرک، تو بھی۔
اس کتی کے بچے کو کہو پہلا لفظ کیوں کھا رہا ہے، ما نعبدہم میں سارا فرق بتایا جا رہا ہے۔ اچھا یہاں پر ایک نقطہ بتاتا ہوں، توجہ ذرا۔ وہابی سے پوچھ، بت کے سامنے کھڑے ہو کر کہنا مجھے دال ساگ روٹی دے دے کپڑے دے دے، یہ شرک ہے کہ نہیں؟ وہابی سے پوچھ۔ اور وہابی سے پوچھ ابو جہل جیسے کافر کو سامنے کھڑے ہو کر کہنا کہ مجھے یار دال دے دے، میری مہربانی روٹی دے دے، یہ شرک نہیں؟ بتا کتی کا بچہ، یہ بھی کافر ہے، وہ بت ہے، یہ کافر ہے، کافر سے مانگ رہا ہے، مشرک نہیں بنتا، اس سے مانگتا ہے، مشرک کی وجہ سے۔ اور کتی کا بچہ تو کہتا ولیوں سے مانگ رہا ہے، شرک ہے؟ بتا ابو جہل سے مانگنا شرک کیوں نہیں بن رہا؟ اور وہی کام بت سے مانگتا ہے تو شرک ہے، وہی کام بت سے طلب کرتے ہو تو بول مارے ادھر شرک کرو۔ بتا بتاؤ، تم بتاؤ۔ نہیں، ایک اور بات ہے، راز ہے، وہ عقیدہ الوہیت آ جاتا ہے استقلال والا۔ کیوں؟ سنو کہ ہر کسی کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں بتا دیا کہ انسان کو ہم نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کی 8 صفات ہے، توجہ ہے، 8 صفات سمانیہ عند الماتریدیہ، صفات 7 عند الاشاعرہ، اشاعرہ کے نزدیک 7 اور ماتریدیہ کے نزدیک 8 صفات ذاتی ہیں رب العالمین کی۔ بولو بولو اب بولو مارو، آج چلنے کے بعد چل پڑی تو چلنے دو۔ حیات، بول بول کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ نہیں ہوئے؟ لیکن فرق ہے تمہاری ہماری کائنات مخلوق کی، جن کا مخلوق جتنا ہے اس کی حیات روح کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی حیات اس کی ذات کے ساتھ ہے۔ سمجھ بات کیا ہے؟ اس کی صفت حیات، یہ نہیں کہ وہ جس طرح ہے یوں کہو جس طرح اس کے روح سے، روح کے ساتھ نہیں، بس یہ کہو روح کے ساتھ، روح کے ساتھ اس کے جو مخلوق۔ اچھا سمجھو، علم دوسری کیا؟ تمہیں اور ہمارا علم پیدا ہوتا ہے، اللہ کا علم پیدا نہیں ہوتا۔ تمہارا ہمارا علم کسی چیز کی علت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا علم کائنات کے وجود کی علت ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ خیر علت کا لفظ یہاں پر نہیں بول سکتے، سمجھ نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے، اس کی صفت ہے، اس کی صفت ذاتی ہے۔ بولو ہے صفت ذاتی، ہم سے مختلف ہے لیکن ہے صفت ذات اس کی ہے، ٹھیک ہے؟ اس نے ہمارے اندر رکھی ہے، اس کی ہے، اپنی ہے۔ دوسرے نمبر پر قدرت ہے، تیسرے نمبر پر قدرت ہے، بول بول قدرت ہے، اس کی صفت ہے، انسان میں بھی رکھی ہے کہ نہیں ہے؟ رکھی ہے۔ سما ہے، جس کو کہتے ہیں سنوائی، شنوائی، شنوائی، سما بنا کان نہیں، نہ سننے کی قدرت، بولا اب اس کے لیے کان ضروری نہیں ہے، یہ بھی دھیان رکھنا۔ ہمارے اندر قوت رکھی ہے اللہ تعالیٰ، اس کی وجہ سے وہ اس کی جو ہے نا اس کی شان کے مطابق ہے۔ سمجھنے بات کیا، ادھر یہ نہیں سمجھنا کہ کوئی آلہ ہے، کوئی یہ چیز بس۔ اچھا تو کیا ہو گئی؟ کتنی بن گئی؟ چوتھی، بصر، بینائی، بینائی قوت، قدرت، بینائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، ہماری آنکھ کے ساتھ ہے، اس کی اپنی شان کے ساتھ ہے۔ بولے بول 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 مارے، آنکھ کے ساتھ بھی نہیں ہے، آنکھ کے پیچھے قوت ہے، اس کے ساتھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آنکھیں رہ جائیں وہ قوت نہ رہے تو کچھ نہیں نظر آتا۔ بول 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 بول، ٹھیک ہے؟ کتنا ہو گیا؟ بولو۔ اچھا کلام کیا؟ اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے، حقیقت اور کلام کرتا ہے، بلکہ جتنے یہ صفات ہیں ہمارے لیے مجاز ہے، اس کے لیے حقیقت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے مجاز ہے، نا
اللہ تعالیٰ کے صفات جو ہے حقیقی ہے، جو صفات اس کے ہیں حقیقت اس کے لیے ہمارے لیے مجاز ہے. بولے حتیٰ کہ وجود والی صفت بھی ہماری مجازی اس کی حقیقی ہے. کتنا ہو گیا؟ یہ 5 ہیں. اچھا ارادہ کتنا ہو گیا؟ ارادہ کا کیا ہے؟ ارادہ ایک ایسی صفت ہوتی ہے، توجہ، ایک ہوتی ہے قدرت، ایک ہوتا ہے ارادہ. قدرت یہ ہے، اس سے قدرت ایک ایسی صفت ہے کہ اس سے یعنی اس کی وجہ سے صلاحیت ہوتی ہے کرنے کی، اور ارادہ یہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے کام کر لیا جاتا ہے. بول مار 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 تو کتنا صفتیں ہو گئی؟ بولو. یہ 7 اشاعرہ امام ابو الحسن اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقیدے کے امام ہے اہل سنت کے، ان کے مذہب میں یہ 7 ہیں. امام ابو منصور ماتریدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کیا مطلب؟ امام شافعی اور امام مالک کے عقیدے کے وارث امام ابو الحسن اشعری ہوئے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ، امام محمد، امام ابو یوسف کے عقیدے کے وارث حضرت امام ابو منصور ماتریدی ہوئے ہیں. یہ دونوں اہل سنت کے امام ہیں عقیدے کے. بولو 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 بولو. یہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ فرماتے ہیں ایک 8ویں صفت ہے تکوین. تکوین مانا بنانا، جس کو کبھی تخلیق کہہ دیتے ہیں، کبھی ایجاد کہہ دیتے ہیں، کبھی خلق کہہ دیتے ہیں، کبھی فعل کہہ دیتے ہیں، کبھی کردن کہہ دیتے ہیں. یہ سب تکوین بنانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. بولو. اچھا انسان خدا کا راز ہے، کہتے ہیں انسان خدا کا. کیوں؟ کہ یہ 8 صفات ذاتیہ یا 7 انسان میں جمع پاؤ گے، کسی اور مخلوق میں نہیں ہے. کسی کے اندر 1 ہے، کسی کے اندر 2 ہے، کسی کے اندر 3 ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ تمام صفتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہوئی ہیں. دی ہوئی کہ نہیں ہے؟ اب بول مارو. اب قدرت دی ہوئی، علم دیا ہوا سب. اچھا یہ بتاؤ ان 8 میں سے کوئی ایک بت میں ہے؟ انسان چاہے کافر ہے چاہے مومن ہے، اس کے اندر رکھی ہوئی. اب بولا ہے مرے کیا کہہ رہا ہوں، یہ 8 صفات اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں کس کو؟ انسان کو. ان کا عکس دیا، پرتو دیا، تجلی دی. انسان کو دیا، بت کو. اب بول مارو نہیں نہ دیا. اب جب جس کو دیا ہوا ہے، جب تم مان رہا ہے کہ اللہ نے دیا ہوا ہے پھر اس سے مانگتا ہے، تو اس کا مطلب ہے مستقل نہیں سمجھ رہا، کیونکہ اس نے دی ہوئی ہے. یہاں استقلال کا عقیدہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا. سمجھ بات کیا رہی؟ لیکن بت کے اندر کیونکہ وہ رکھی نہیں ہے، جب ہے نہیں تو اب تو کہتا ہے دے مجھے. اس کا مطلب ہے اس رکھنے والے نے تو رکھی نہیں ہے، تم اس کو اپنی طرح اس کو مستقل سمجھ رہا ہے. تو اب سمجھتا ہے یہ اپنے آپ ہی کر لے گا. یہ کتا کہاں سے کرے گا اپنے آپ؟ معلوم ہوا استقلال والا عقیدہ ادھر پیدا ہو جاتا ہے، خود بخود اس کو مستلزم ہے. اس وجہ سے شرع کہتی ہے سے مانگنے والا مشرک ہو جاتا ہے، چاہے اس کو کہے دال ساگ دے دے. ادھر مشرک نہیں ہوتا چاہے کافر سے مانگ رہا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کی بھی. اگر یہ سمجھے کوئی آدمی اس ابو جہل یا کافر سے مانگتے وقت دال روٹی ساگ بھی کہ یہ مستقل ہے، اللہ کی طرف سے نہیں اپنی طرف سے سب کچھ کر رہا ہے، تو پھر یہ بھی مشرک ہو جائے گا. ارے خدا کے بندے، نبی ولی کسی کے متعلق کوئی مسلمان یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتا کہ وہ اپنے آپ کر رہا ہے. یہی سمجھتے ہیں اللہ نے دیا ہوا. ارے بھائی چشتی تم کہہ رہے ہو 8 صفات ہیں، اب یہ دور سے سننا وغیرہ، یہ مدد کرنا، یہ کہاں سے ان کے لیے اذن آ گیا؟ کیسے اذن ثابت ہو؟ کہاں؟ ارے بھائی حدیث سے صحیح بخاری میں ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں. سبحان اللہ. وہ لانتی وہابی کو یہی سمجھ نہیں آ رہی. نبی یہی تو سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو قریب سے یعنی ما تحت الاسباب جو کچھ ہوتا ہے وہ تو ہر کسی کے اندر میں نے رکھا ہوا ہے. اس سے مانگنا جو ہے جو مستقل استقلال کے عقیدے کو مستلزم نہیں ہوگا. لیکن آؤ جب
اسی وجہ سے وہ مشرک نہیں بنتا اس سے مانگنے والا. ہاں جی, اگر نبی ولی ہے تو ان کے متعلق میں یہ اعلان کر دیتا ہوں کہ جتنا تمہیں دی ہوئی ہے اس سے کہیں زیادہ ان کو دی ہوئی ہے, لہذا تمہارا قریب سے مانگنا کسی کافر مشرک سے یا کسی مومن زندہ سے جس کو تم زندہ سمجھتے ہو, اس سے یہ شرک نہیں بننے دیتا. یہ شرک جب تک کہ مستقل نہ سمجھو. اسی طرح میرے نبی ولی جو ہیں ان کے لیے اعلان کر رہا ہوں کہ ان کا تمہارا قریب ان کا دور دونوں برابر ہیں, کیونکہ وہ خدا کے ہاتھ سے تو کہہ رہا ہے خدا میں ہاتھ بن جاتا ہوں, میں آنکھیں بن جاتا ہوں, میں فلاں. کیا مطلب یہی کہو گے کہ اس کے اللہ تبارک و تعالی اس کی قوتوں کے اندر اپنی قوت شامل کر دیتا ہے, ایک خاص قوت اور عطا کر دیتا ہے. ایک اس کو ملی تھی عام انسانوں کی طرح جو سب کسی کو ملتی ہیں, یہ 8 سکتے اس کو ملی ہیں ان سے زیادہ. جب زیادہ ملی تو اعلان کر دیا کہ میں نے اس کا میں ہاتھ بن جاتا ہوں, اس کے پاؤں بن جاتا ہوں, اس کی زبان بن جاتا ہوں, جس سے بولتا ہے فلان کا مطلب کیا کہ اس کی طاقت تمہاری طاقت سے مختلف ہے, اس کا علم تمہارے علم سے مختلف ہے. سمجھو ذرا, اب یہی کہنا پڑے گا کہ اس کی حیات تمہاری حیات سے مختلف ہے. توجہ نہیں کرنی. جب بن اللہ کہا گیا, ہاں جی اللہ کے بندے اور جناب جی اولیاء اللہ زندہ ہوتے ہیں, شہداء زندہ ہوتے ہیں, کہتے ہو معلوم ہوا اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں حدیث پاک کے اندر کہ سمجھ لو کہ ان کو اپنے جیسا نہ سمجھنا اور قیاس نہ کرنا. جاہل کرتے میں تمہارے لیے کہاں کہہ رہا ہوں کہ میں تمہارے ہاتھ بن جاتا ہوں. یہی کہا ہے کہ میں نے تمہیں ہاتھ دیے, قدرت دی ہے, وہ سب کو دیے ہوئے ہیں, سب کے اندر رکھے ہوئے ہیں. لیکن یہ سمجھو, میرے اس اعلان کو سمجھو کہ ولی کی حیات نبی کی حیات تمہاری حیات سے مختلف ہے, اس کی قدرت تمہاری قدرت سے مختلف ہے, اس کا علم تمہارے علم سے مختلف ہے, اس کی بصر تمہارے بصر سے مختلف ہے, اس کی سمع تمہارے سمع سے مختلف ہے, اس کا ارادہ تمہارے ارادے سے مختلف ہے, اس کے کلام تمہارے کلام سے مختلف ہے. یہی وجہ ہے کہ خدا کا بندہ دیکھ تو صحیح کہ فال صحیح وہابی کو بھی لکھنا پڑا کہ یہ بات صحیح ہے, سند صحیح ہے. حاجی حضرت فاروق اعظم مدینہ شریف میں خطبہ دیتے ہیں, جنگ 300 میل پر لڑی جا رہی ہے نوحاور شہر کے اندر, اور وہاں سے فرماتے ہیں یا ساریت الجبل, اگر بینائی میں ان کی بصر اور تیری بصر میں فرق نہیں ہے تو تمہیں نظر نہیں آتا, ان کو کیسے آ گیا؟ میاں محفوظ پورا سمجھ نہیں آ رہی کیا کر تو بولو میاں. معلوم ہوا وہاں بھی کتے کو حدیث ہی سمجھ نہیں آتی, نہ قرآن سمجھ آتا ہے. دیکھ, اگر قدرت ولی کی اور قدرت تیری میری برابر ہے, کتے سے پوچھ حضرت آصف بن برخیہ تخت بلقیس کو قبل ان یرتد الیک طرفک نص قطعی ہے, آنکھ جھپکنے سے پہلے کیسے حاضر کر رہے ہیں. معلوم ہوا اللہ تعالیٰ ایسی باتیں ظاہر کر کے بتا رہا ہے کہ اور کیا تمہیں بتاؤں, میں بتا رہا ہوں کہ 8 صفتیں ٹھیک ہے تم میں بھی رکھی ہیں, وہ کافروں میں بھی رکھی ہیں, سب میں رکھی ہیں, لیکن میں نے کچھ انہی صفات کو جب نبیوں ولیوں میں رکھا تو تم سے مختلف کر کے رکھا. اس کی کیفیت اور مقدار اور ہے, تمہاری کیفیت اور مقدار اور ہے. لہذا اپنی سما کو کتے وہابی ان کی سما پر قیاس مت کر, ان کی سما کو اپنی سما پر قیاس مت کر, ان کے علم کو اپنے علم پر قیاس مت کر. اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی ارا ما لا ترون, بے شک میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. ارے کتا وہابی یہ نبی کیوں کہہ رہا ہے؟ بخاری نظر نہیں آتی تمہیں کیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے رکوع سجدے صحیح کر لو, جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے دیکھ لو. اب جب اذن آ گیا تو جتنا اذن اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا, بتا دیا کہ یہ اتنا میں ان کو دے چکا ہوں, دیتا ہوں. ارے بھائی جب اذن آ جائے تو پھر اتنا ماننا, وہ مستقل بذات تو وہاں پر نہیں سمجھا جا سکتا, وہ تو اذن مان رہا ہے, اللہ کا دیا ہوا مان رہا ہے. جب دیا مان رہا ہے اس کا مطلب ہے وہ محتاج نہ سمجھ رہا ہے. ہاں جی, لیکن اتنا ہے کہ یہ طرح سمجھتا ہے وہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا جتنا ان کو دیا ہے کسی کو نہیں دیا, یہی سمجھتا ہے نا. تو معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام جو ہے نا, سمجھ نہیں آ رہی, انبیاء کرام اور اولیاء کرام جو ہیں ان کو اذن آ چکا,
ان کو مل چکا، جو مل چکا ہے اور ملا ہوا سمجھنا، لوگوں سے زیادہ سمجھنا، مختلف سمجھنا، یہ ایمان کے لیے ضروری ہے. نہیں سمجھے گا تو کافر ہو جائے گا. یہ یاد رکھنا، جو سمجھے نبی کا علم ہمارا علم برابر ہے کافر ہے، ہم جیسا ہے کافر ہے، جو سما کا علم کافر ہے، جو بسر ہمارے برابر ہے کافر ہے، جو اس طرح سمجھے گا سب کا وہ سب کافر ہو جاتا ہے. اس وجہ سے کہ علم نہیں ہے، اس کو دیا ہوا نہیں ہے، اس کو ان کو ملا ہوا ہے. جتنا ملا ہوا ہے ان کو مان. جب مانو گے تو مستقل نہیں سمجھ رہے، جب مستقل نہیں سمجھ رہے تو معلوم ہوا شرک نہیں بن رہا. اب ایک طرف بت ہو گئے، ایک طرف عام انسان ہو گئے، ایک طرف نبی ولی ہو گئے، تین ہو گئے. تو بولو 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 ایک طرف بے جان چیز ہے، درخت ہے. درخت کو کہتا ہے میرا بچہ گم ہو گیا، مہربانی کر دعا مانگ. اے درخت، اے کھجی کے مٹ. دیوار سے کہتا ہے دیوار، اے کندھ چھیتی جا میرے پتر نو لب لیا. یہ شرک ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے دیا نہیں اس کو؟ کیا دیا ہوا ہے؟ ارادہ دیا ہے، حیات دیا ہے، علم دیا ہے، قدرت دیا ہے، سمجھ دیا ہے، قدر دیا ہے، ارادہ دیا ہے، کلام دیا ہے، تکوین دیا ہے. کیا دیا؟ کچھ بھی نہیں دیا. جب نہیں دیا تو اس کا مطلب ہے تم میں سے مانگ رہا ہے اب یہ کام کرے گا، تو اس کا مطلب ہے تم مستقل سمجھ رہا ہے، تو شرک ہو جائے گا. اب بول مارو ہے سمجھ نہیں آ رہی. بابا فرید خواجہ معظم الدین مرولوی پیر سیال کے خلیفہ، خواجہ معظم الدین یا معظم الدین مرولوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیال شریف کے خلیفہ تھے. حضور خواجہ شمس العارفین رضی اللہ عنہ بڑے پیر صاحب پیر میرے شاہ کے خلیفہ آپ تشریف لائے. ایک درخت تھا، بالکل خشک درخت تھا. ہاں جی، خشک سوکھا ہوا درخت تھا. اس کے نیچے بیٹھے، ہاں جی، کچھ دیر کے لیے آپ کو پانی لائے، خدمت کی آپ کی. وہاں سے اٹھ سے چلے گئے. آپ پیچھے آ کر فرماتے ہیں خواجہ معظم الدین کہ یار تینوں شرم نہیں ہوتی، میرا پیر تیرے تھلے بیٹھا ہالے سکا ہے. اس سے وقت پر انگلیاں نکل کے رہا ہوں. اب بتاؤ، جب یہ بات دیکھ رہے ہیں ان سے وہاں بھی سارا دل کہتا رہے سبز ہو جا، ہو سکتا ہے یہ اور خشک ہو جائے. اور ولی ایک زبان آدھی زبان سے کہتا ہے تینوں شرم نہیں ہوگی، وہ اسی وقت سبز ہو رہا ہے. کیا تمہیں ابھی پتہ نہیں چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان کے اندر جو بولنا، جو کلام اس کی ہے وہ کلام ہماری نہیں ہے. ہمارے کلام اس کے کلام میں بڑا فرق ہے. اس کے اندر جو طاقت ہے ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے. تو ظالم ان لائن سے پوچھ تم یہ کیوں کہتے ہو کتی کے بچے کے ان سے جس طرح ہے جی یہ اب جناب جی یہ ہو گئے دوسرے، اس سے کہو کہ کراچی میں ادھر سے یہ بڑا بیٹھا وہ بندہ تمہیں معلوم کراچی میں تمہارا سامان پڑا ہے، اس کو کہو حاضر کر دے، ابھی حاضر کر دے. تم شرک کر رہے ہو، ایزن تو ہے نہیں یہاں پر، یہ کیسے کرے گا؟ اللہ نے اس کو طاقت دی نہیں ہے اتنا. لیکن آصف بن برقیہ کو سلیمان پیغمبر کیوں کہہ رہے ہیں؟ کھول بھابھی سے پوچھ. وہ نہیں، اسی وجہ سے وہ شرک نہیں توحید بن رہا ہے کہ سلیمان پیغمبر جانتے تھے ان کو اللہ نے دی ہوئی ہے. جب اللہ نے دی تو استقلال والا عقیدہ نہیں ہے. جب اس کو کہوں گا میں ارے قاری صاحب کراچی سے فوراً چیز منگا کے دے ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے، تو یہاں پر شرک پیدا ہو جائے گا. اس وجہ سے کہ یہاں پر تو اللہ نے دی نہیں، اس کا مطلب ہے پھر مستقل ہے یہ. ہاں اگر میں اس کے متعلق یہ وہم کرتا ہوں کہ یہ ولی ہے رب کا، چاہے یہ نہ ہو، بات سمجھنا واللہ برفی، کیونکہ پھر میں استقلال کا عقیدہ نہیں رکھتا. یہ سمجھتا اگرچہ میرا عقیدہ غلط ہے کہ رب نے دی نہیں ہے اس کو، یہ ایم اے ولی بنا پھرتا ہے، تو اس کو بھی مشرک نہیں کہیں گے. اس وجہ سے نہیں کہیں گے کہ شائبہ موجود ہے. شائبہ موجود ہے. کس کا؟ وہ اذن کا، عطا کا شائبہ وہ سمجھتا ہے.
ہے جی کہ جناب اپنے یعنی وہم موجود ہے، اس وہم کی وجہ سے وہ اعتقاد نہیں رکھتا استقلال کا، جب نہیں رکھتا تو ہم اس کو مشرک، استقلال کے عقیدے کے بغیر شرک پیدا ہو سکتا نہیں، غیر اللہ کے لیے استقلال کا جب تک نظریہ پیدا نہ ہو شرک نہیں، بول مارو شرک نہیں ہو سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غالباً جنگ تبوک کی طرف جا رہے ہیں، سامنے سے ایک ایسے صورت دھندلی سی صورت جیسے نظر آتی ہے نا، جس کو اولا کہتے ہیں، ایسے شبہ سا معلوم ہوا، دھندلی سی صورت معلوم ہوئی، آپ ایک صحابی کا نام لے کر فرماتے ہیں وہی بن جائے، جب سامنے آئے تو وہی تھا، وہ بن گیا وہی بس۔ سبحان اللہ سبحان کہا نہیں کو جو کن کائنات ہو کے رہی۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ ہے عقیدہ استقلال جب تک مستقل سمجھنے کا کسی ایک بھی بات میں کوئی عقیدہ پیدا نہ ہو تو شرک نہیں ہوتا، اور کوئی نبی ولی کے متعلق یہ عقیدہ نہیں رکھتا، اس وجہ اگر کوئی رکھے گا تو پھر مشرک ہے، بات سمجھنا، بولو اگر کوئی رکھے گا کسی ایک بات میں بھی نبی ولیوں کو مستقل سمجھے، اور مستقل کچھ سمجھتا ہے اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اعلان آ چکے ہیں احادیث اور قرآن کے، اب ہاں جی کرامات اور معجزات وغیرہ، اور یہاں پر ایک آخری اپنے اس بیان پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا ہے، قدرت عطا کی ہوئی ہے، اس بات پر میں دیوبندی ملا دارالعلوم دیوبند کا بنانے والا خنزیروں کا سردار قاسم نانوتوی کی بات کرتا ہوں، تحذیر الناس کے اندر اس نے لکھا ہے، وہ کہتا ہے جیسے بادشاہ کسی بندے کو اپنا ملازم بناتا ہے، وزیر بناتا ہے، عملے کا بندہ بناتا ہے، اس کو سند بنا دیتا ہے، پرچی بنا دیتا ہے، یہ اپنے کول رکھ، کیا ہم نے پروانہ جاری کر دیا تیرے ملازم ہونے کا، پروانہ لیٹر جس کو یہ کہتے ہیں سکولی، اور لیٹر مل گیا، اس کے بغل میں جیب میں ہے، وہ جہاں پر بھی جائے گا جس وقت کوئی پوچھے گا تو ہے وہ کہے گا یہ۔ اسی طرح پولیس والوں کو پیٹی لگ جاتی ہے، پیٹی نمبر مل جاتا ہے، وہ جہاں پر بھی جائیں، یہی وجہ ہے کہ اگر پولیس والا بغیر پیٹی کے چلا جائے کسی کو پکڑنے کے لیے، وہ چھتر مارے تو پولیس والا مجرم بنتا ہے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کو اس نے اپنی سند دکھائی نہیں ہے کہ میں کچھ ہوں، میں سرکاری بندہ ہوں، غیر سرکاری نہیں ہوں، اب بول مارے۔ تو دیوبندی کہتا ہے جس طرح پروانہ ملتا ہے حکومت کی طرف سے، وہ اس کے پاس ہوتا ہے، جب بھی کوئی پوچھے اس کی ملازمت کے متعلق وہ فوراً اس کو دکھا دے، اسی طرح وہ کہتا ہے جو نبیوں کو معجزہ ملتا ہے یہ پروانہ ہوتا ہے، ہر وقت ان کے پاس ہوتا ہے، جس وقت بھی ضرورت پڑے اسی وقت دکھا دیتے ہیں۔ ارے معلوم ہوا یہ تو دیوبندیوں کا کھنچوڑا بڑا جو ہے وہ بھی مان رہا ہے اس بات کو کہ نبیوں کے معجزات، یعنی کیا مطلب کہ تمہارے ہمارے حیات، علم، قدرت وغیرہ ان صفات سے زیادہ ان کو ملا ہوتے ہیں، اسی وجہ سے جس وقت وہ چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں کر بھی سکتے ہیں۔ جب ہو گیا تو معلوم ہوا نبیوں کے متعلق مثال کے بعد مثال سے پہلے جو کچھ بھی ہے سب یہ جو ہم مانگتے ہیں یہ کر دو سرکار، یہ کر دو، ہیں تو بھائی ثابت ہوا یہ سارے کچھ جب ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہوا ہم سمجھتے ہیں، اور وہ ملا ہوا بیان کر گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ سب ملا ہوا ہے، تو معلوم ہوا اب یہاں پر ہمارے اندر استقلال والا نظریہ نہیں ہوتا، جب نہیں ہوتا تو شرک کہاں سے ہوا؟ وہابی ملا اعمال سے کنجر، اعمال سے تو مشرک بناتا رہے لوگوں کو، ہم سنی یہ ہے کہ جو محض اعتقاد سے بناتے ہیں، جب اعتقاد استقلال نہیں ہوتا تو نہیں سمجھتے کافر مشرک، جو اعمال ہیں ان سے خالی مشرک ہے۔ یہ چیز حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کے متعلق بخاری شریف کے اندر 1024 صفحے پر لکھا ہوا ہے، دوسری جلد کے اندر، کہ آپ خارجیوں کو، جو وہابیوں کا پہلا نام تھا، بولو وہابیوں کا پہلا نام کیا تھا؟ آپ ان کو کیا کرتے تھے؟ فرمایا بدترین مخلوق شمار کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ کیوں بدترین ہے؟ فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے آیات کفار کے حق میں اتاری ہیں یہ لگا دیتے ہیں ایمان والوں پر۔ وہ بولا ہے یہی صفت لانی لینوں میں ہے، وہ یہی صفت ان میں پہلے تھی، ہے جی، اب نام تو بدل گیا، کام وہی رہا، توجہ نہیں کی، نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدل جاتی۔ اب اگرچہ وہابی بن گئے اس وقت خارجی، اور یہی اعانت ابن تیمیہ پر پڑی ہوئی تھی کہ وہ بھی کتا محض اعمال اور کردار کی وجہ سے، بعض اعمال کی وجہ سے مشرک مسلمانوں کو واجب القتل قرار دیتا تھا۔ ابن عبد الوہاب کتا بھی یہی کہتا تھا، ان لینوں کو اس طرح کلوں کو پتہ نہیں ہو بغیر تو کہاں بیٹھے ہوئے مردود ہو، عقیدہ استقلال کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا۔ سمجھ لی بات کیا رہی؟ آپ سمجھ آ گئی حقیقت ہے توحید و شرک؟ دو لفظوں میں بتانا ہے۔ توحید کیا ہے؟ اللہ تعالی کے علاوہ کسی کو کسی بات میں مستقل نہ سمجھنا، غیر محتاج نہ سمجھنا، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے سمجھنا کہ وہ واحد ذات ہے کہ جو کسی بات میں بھی کسی کا محتاج نہیں۔ یہ توحید۔ اللہ کے علاوہ اگر یہ سمجھے کوئی کہ کوئی مخلوق میں سے، چاہے نبی ہو چاہے ولی ہو چاہے کوئی، وہ کسی ایک بات میں بھی اللہ کا محتاج نہیں ہے، کسی ایک، وہ یہ شرک ہے بس۔ نہ خالی سجدے کو شرک کہنا ہے، نہ رکوع کو شرک کہنا ہے۔ اگر کہیں احادیث مبارکہ کے اندر بعض اعمال کو شرک کہا گیا ہے، کفر، تو وہ تحدیداً توبیخاً کہا گیا ہے، ڈانٹ ٹپٹ کے لیے، تغلیظ کے طور پر سختی کرتے ہوئے کہا گیا، حقیقت نہیں۔ جس طرح کہ نماز آتا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا، یہ تغلیظی کفر ہے، اس کو تکفیر تغلیظی کہتے ہیں یا وعظ کی کہتے ہیں۔ نصیحت میں، وعظ و نصیحت میں حضرت صاحب ہمارے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اسی طرح کفر کے جناب لگا، ایک ہوتا ہے فتوے کا کفر، فتوے کا کفر اور ہوتا ہے، وعظ تغلیظ کا اور ہوتا ہے۔ واز کے تغلیظ کے واز کے طور پر ہم بھی کہہ دیتے ہوں، میں نے یہاں پر کئی مرتبہ درویشوں سے کہا، اور میں کہتا ہوں ارے یار تم تو مشرک ہو، مسلمان ہی نہیں ہو مجھے لگتے ہو۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ میں سختی کر رہا ہوں، سخت لفظ بول رہا ہوں، ڈر جائیں، وہ بول مارے سخت لفظ بول رہا ہوں تاکہ ڈر جائیں۔ اس کو واز کہتے ہیں، واز کرتے، واز کی تفسیر کہتے ہیں۔ سمجھ بات کہہ رہی؟ جس سے فتویٰ کفر نہیں شمار سمجھنا۔ ہاں، فتویٰ کفر اور ہوتا ہے، فتویٰ کفر جو ہے نا اس کے متعلق اور اب یہاں پر چلو اسی ضمن کے اندر یہ بھی مسئلہ حل ہو جائے۔ پانچنامہ پڑھا ہے تم نے بھائی؟ پانچنامہ شریف کے اندر یہ شعر نہیں ہے کہ انبیاء و اولیاء محتاج ہے نا؟ اس کا کیا معنی ہے؟ کہ انبیاء اور اولیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج۔ تم کہو گے یار ہوئے 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 محتاج تو خدا کا سمجھنا۔ ارے بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پہلے میں نے یہ کہا ہے کہ یہ نہیں سمجھنا، سمجھو اللہ تعالی کے سوا کسی کو مستقل نہیں سمجھنا کہ وہ کسی کا محتاج ہے۔ یہ شرک شیخ صاحب، یہ شیخ فرید اطہار یہ تو نہیں فرما رہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے محتاج نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لوگ محتاج ہیں۔ توجہ نہیں کی یار، اور بول مارو سبحان اللہ۔ اب کسی کو کسی کا محتاج سمجھنا، یہ
اس میں تفصیل ہے، دو قسم کا ہوتا ہے. کسی کو کسی کا محتاج سمجھے اگلے کو خدا اور مستقل سمجھ کر پھر مشرک ہوتا ہے. اگر کہتا ہے کہ خدا نے اس کو طاقت شان دیا اور ہمیں اس کا محتاج بنا دیا، جس طرح کہتے ہیں آپ کہ اولاد جو ہے یہ محتاج ہے ماں باپ کی، والدین کی، کھانے پینے کے اندر، ان باتوں کے اندر کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو؟ ہمارے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الناس فی الفقہ عیال نبی علی ابی حنیفہ، کیا ابو حنیفہ کے محتاج ہیں فقہ کے اندر لوگ؟ کیا اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ خدا اگلے کو بنا رہے ہیں ابو حنیفہ کو؟ جب بھائی اعتقاد نہیں ہے تو کسی کا محتاج کہنا کسی کو، یا اپنے آپ کو کسی کا محتاج سمجھنا لیکن اگلے کو مستقل نہ سمجھنا، یہ شرک نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور اللہ تعالیٰ کے پاک بندے ان کے محتاج ہم ہیں، اور ہم جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کے محتاج. یہ وہابی لوگ جو ہے یہ خود محتاج ہے، اسی وجہ سے چندہ مانگتے رہتے ہیں لوگوں سے. اگر یہ محتاج نہیں سمجھتے اپنے آپ کو تو چندہ کیوں مانگتے ہیں؟ ارے بھائی سمجھنی بات کی آئی. تو بھائی بات یہ ہے کہ محتاج جب کسی کو کسی کا سمجھو گے، اگر اگلے کو مستقل سمجھتے ہو تو پھر کا کفر ہوگا. اگر اگلے کو محتاج سمجھتے ہو رب کا تو پھر محتاج کسی کو سمجھتے ہو کسی کا تو سمجھتے رہو. اگر ایک سے کفر شرک ہے کہ انبیاء اولیاء محتاج ہیں، اس میں کوئی شک ہے؟ سمجھ نہیں آ رہی؟ چلو بڑا کاظمی صاحب جو ہے نا ادھر کیا کرے گا؟ بھر لو یہ بازی آپ بھر لو نہیں، آپ پتہ نہیں ہے اس نقطہ توحید بول مرے. اقبال فرماتا ہے نا سمجھ میں نقطہ ہے توحید آ تو سکتا ہے، سمجھ میں نقطہ ہے توحید، معلومات توحید ایک نقطہ ہے. بول مرے سمجھ میں نقطہ ہے توحید آ تو سکتا ہے. تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے؟ سمجھ میں نقطہ ہے توحید آ تو تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے؟ وہ کہتا ہے اوے آج کے مسئلے تیرے دماغ کے اندر آئے، وہابی تیرے دماغ ہی بت خانہ ہے، اسی وجہ سے تمہیں توحید بھی سمجھ آتی. وہابی کا دماغ ہی بت خانہ. سمجھ نہیں آ رہی؟ اللہ کے بندوں ذرا دور ڈٹ سے بولو، ذرا زور سے بولو. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بات یہ کرنا چاہتا ہوں جس کے لیے میں نے کیا گل کی تھی عقیدہ تھا کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بھی مسلمانوں کو مشرک اور کافر سمجھتے تھے. یہ علماء عقائد کی تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے، حتیٰ کہ خود وہابی خنزیروں کی کتابوں کے اندر بھی لکھا ہے. قادریوں کا یہی عقیدہ تھا. وہی تو زمان نا سارے اہل حدیث کبیرہ گناہ دے شرک فرق نہیں کرتا. شاباش. حتیٰ کہ بہت اچھے لغات الحدیث میں اس خنزیر اعظم نے بھی کہہ دیا کہ شرک اور گناہ کبیرہ میں فرق. اور آؤ میں تسمیہ کہتا ہوں یہ کتے خود نہیں فرق کرتا، وہی تو زمان نہیں کرتا، ابن تیمیہ نہیں کرتا. اسی وجہ سے کہتے ہیں ولیوں کے سامنے دربار پر کھڑے ہو کرو گے، ایسا کر رہا ہے وہ مشرک ہے، چوم رہا ہے تو مشرک ہے، سجدہ کر رہا ہے تو مشرک ہے، ماتھا ٹیک رہا ہے مشرک. کتی کا بچہ پھر خود اعمال کی وجہ سے مشرک کہہ رہا ہے. اتنے میں کفر مشرک کافر مشرک ہو گیا. وہ لین یہ تو اعمال ہے. آج کی یہ تقریر اگر تم نہ سنتے پتہ نہیں کتنے اعمال کی وجہ سے تم بھی لوگوں کو کافر مشرک بنائے جاتے، لوگوں کا بھی بیڑا غرق کرتے، اپنا بھی بیڑا غرق کرتے. محفوظ کر لو یہ چیزیں ہیں، عملی چیزیں سمجھنا اور ماننا پڑتا ہے، کرنا نہیں پڑتا. اب بول مارو ان کا کرنے سے تعلق نہیں. عقائد وہی ہوتے ہیں جن کا ماننے سے تعلق ہوتا ہے، اعمال وہ ہوتے ہیں جن کا کرنے سے تعلق ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ یہی ہے ماننا. لا الہ الا اللہ جو ہے نا، یہ اس لا الہ الا اللہ کی حق جو ہے نا وہ شرح، وہ آج کا یہ موضوع ہے.
اگلے دن میں اس کو یہ وہابی لوگ مشرک کس وجہ سے سمجھتے ہیں، یہ کہتے ہیں جو زندہ لوگ ہیں نا، زندہ لوگ یہ خدا کے شریک بن سکتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک مدد مانگنا اعمال ہے شرک، اور وہ اعمال یہ کہتے ہیں جو زندہ ہیں ان سے کے ساتھ کرتے رہو شرک نہیں بنتا، جب مر گئے تو شرک بنتا ہے۔ معلوم ہوا یہ زندہ کو خدا کا شریک سمجھنا جائز سمجھتے ہیں، مردہ کو نہیں سمجھتے، اس وجہ سے پوچھ رہے ہیں۔